قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی. جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، ذرہ ذرہ با ادب ہو کے پکارا یا علی. بے نظیر ان کی شجاعت، بے مثال ان کی سخا، ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا علی. جانثاران محمد کے کئی القاب ہیں، جانثاران محمد کے، حضور کے صحابہ، جانثاران محمد کے کئی القاب ہیں. علم کا دروازہ کہلائے مگر صرف علی، صرف علی ہیں جو علم کا دروازہ کہلائے. مرحب عنتر گرے جس کے خدائی زور سے، ابھی جس کا ذکر ہوا، مرد حق شیر خدا خیبر کشا مولا علی. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. مکرم محترم پیارے دوستو، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کے محاسن، آپ کی عظمتیں، آپ کی رفعتیں، آپ کی بلندیاں، آپ کے مقامات، آپ کی علمی شہرت، آپ کی شجاعت، آپ کی حیا، آپ کی سخاوت، آپ کی نجابت اور بہت کچھ، یہ سب ایسے ہیں، یہ جتنے عنوان اور ان کے علاوہ جتنے عنوان سب کے سب ایسے ہیں کہ ہر عنوان علی علی اور علی ہے. یعنی بلند ہیں، بلند ہیں اور بلند، علی ہیں اور اعلیٰ ہیں، یعنی بلند اور بالا ہے. حضرت علی کا کیا مقابلہ ہے؟ ہم تو بار بار یہی کہتے ہیں، بار بار یہی کہتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کسی کے ساتھ مقابلہ کرانا یہ از خود ایک بے ادبی ہے. جو یہ کہتا ہے کہ علی اس سے بہتر تھے، علی اس سے افضل تھے، علی ایسے اونچے تھے، علی ایسے بالا تھے، یہ جسارت تم کر ہی کیوں رہے ہو؟ یہ جسارت کر ہی کیوں رہے ہو؟ کسی کو بتانا پڑتا ہے کہ علی اونچے ہیں، علی بالا ہیں، علی اعلیٰ ہیں، علی علم والے ہیں، علی شجاعت والے ہیں، علی اس سے افضل، علی اس سے افضل. یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا؟ یہ از خود بے ادبی ہے، یہ کوئی ادب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی شان علی کو بیان نہیں کیا جا رہا. اور حضرت علی خود اس کو ناپسند کریں گے کہ میرا مقابلہ کسی سے کرایا جا رہا. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس لیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جو انفرادی طور پر ایک اجتماعی طور پر بحیثیت صحابی ہونے کے، بحیثیت صحابی ہونے کے جو آپ کو فضائل ملے ہوئے ہیں، اس میں تو سارے صحابہ جمع، پھر ایک حضور کے ساتھ جو آپ کی قربت ہے، اس میں جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصائص اللہ رب العزت نے عطا فرما دیے ہیں، اس بیٹے کو کیا خاموش ہو جائے؟ یہ والا
اس کی میٹنگ نہیں ختم ہو رہی۔ وہ خصائص ایسے ہیں کہ جن میں حضرت علی تنہا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن سے ذریت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہی ہے۔ علی ذریت رسول کے جد امجد، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ علی رضی حضور سب کا نسب ان کے باپ سے چلتا ہے، لیکن رسول پاک علیہ السلام کا نسب آپ کی بیٹی سے چل رہا ہے، اور وہ حضرت علی ہے جو پشت ہے اللہ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جس کے شوہر ہے وہ سیدۃ النساء العالمین اور سید النساء اہل الجنہ ہے۔ جنت کی عورتوں اور ساری جہان کی عورتوں سے جو افضل عورت ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا، وہ آپ کے شوہر ہے۔ ابن عم نبی ہونے کا اعزاز آپ کو حاصل ہے صحابہ میں، اور پھر آپ کے بارے میں پیارے نبی علیہ السلام یہ خصوصیت ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام ان کے معاون اور مددگار بن کر کار نبوت کو ساتھ لے کے چلنے میں آپ ان کے مددگار تھے۔ علی تم میرے لیے ایسے ہو، یہ خاصہ ہے اور کسی کے پاس یہ خاصہ؟ ہاں میرے بعد نبی کوئی نہیں، علی علی ہیں، علی نبی نہیں ہے، علی علی ہیں، علی نبی نہیں ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام ایک خاصہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خاصہ کیا ہوتا ہے یہ متعدد مرتبہ بیان ہوا ہے، آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگا، نہیں ہوگا تو سنیں۔ خاصہ ایسی صفت کہ جو ایک کے سوا کسی اور میں نہ ہو۔ خاصہ ایسی صفت یعنی ہم اگر کہیں کہ بھائی فلاں وہاں چوک پہ چلے جاؤ، وہاں میرا بندہ کھڑا ہوگا، اس سے سامان لے کر وہ جو سامان تمہیں دے لے جاؤ۔ اب آپ وہاں چوک پہ چلے جائیں، آپ کہیں بھائی وہ بندہ کو سارے بندے ہی ہیں، چوک پہ 100 بندہ کھڑا، آپ فون کریں گے بھائی وہ بندہ کیسا ہے؟ یار وہ جس نے اینک لگائی ہوگی 10 لوگوں نے لگائی ہوگی، وہ جس نے سر پہ ٹوپی بھی رکھی ہوگی 10 لوگوں نے رکھی ہوگی، جس نے داڑھی رکھی ہوگی 40 لوگوں نے رکھی ہوگی۔ وہی تو علامت ہے یار، ایک آدمی اس نے میرے نام کا بورڈ اٹھایا ہوا ہوگا، میرے نام کا، وہ ایک ہی ہوگا وہاں پر۔ یہ ہوا خاصہ۔ عالم سب، صحابی سب، متقی سب، سب صحابیت کے درجے پر سب، ٹھیک ہے جی، رضی اللہ تعالی عنہ سب، یہ سب، لیکن انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، موسیٰ کے لیے جیسے ہارون تھا علی بس تو ہے ویسا میرے۔ یہ خاصہ ہے، یہ خاصہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے، آپ نے فرمایا علی تم ہر مومن کے ولی ہو، یہ خاصہ ہے۔ من کنت مولا فعلی مولا، علی تم سب کے مولا، سب کے دوست، سب کے والی، سب کے ولی، علی علی علی، ٹھیک ہے جی۔ پیارے نبی علیہ السلام فرما رہے اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں ایک اعزازات ہے، اعزازات ہے۔ فتح خیبر کی بات ہوئی ابھی، خیبر کے وقت ایک قلعہ ہے جو فتح ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور بار بار اس پہ جاتے ہیں، حملے ہوتے ہیں، لیکن کامیابی نہیں ہو رہی۔ اب جملہ سنیے گا، جملہ کیا ہے؟ جملہ لَأُعْطِيَنَّ هَذَا الرَّأْيَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ پیارے نبی علیہ السلام بس اب صبح میں اس جھنڈے کو اس ہاتھ میں تھمانے والا ہوں کہ جس ہاتھ پر فتح ہوگی، اور وہ ایسا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ ایک اعزاز،
جمع ہیں. اب سبھی چاہتے ہیں کہ یہ جو اعزاز، یہ جو سند نبی پاک علیہ السلام جاری فرمائیے کہ وہ ایسا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے پیار کرتے ہیں. ہر صحابی دل میں تو یہی سوچتا ہے نا، میں بھی اللہ سے پیار کرتا ہوں، میں بھی اللہ کے حبیب سے پیار کرتا ہوں اور اللہ اس کے رسول کے حبیب مجھ سے پیار کرتے ہیں. یہ سند، یہ صبح کل جھنڈا جس کو ملے گا وہاں سے پتہ چلے گی. ایک سند تو ملی ہوئی رضی اللہ عنہ کی، آج یہ خصوصی سند جو مل رہی ہے یہ سند کا. اور صبح وہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں تھمایا؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ. عزیزان محترم، حضرت علی المرتضیٰ، ان کی شان بڑی بلند ہے. آپ ساکن کاشان رسول ہیں، حضور کے گھر میں رہنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو حضور کے ہاتھوں میں آئے. حضور نے آپ کو غسل دیا، حضور کو آپ نے سب سے پہلے دیکھا اپنی آنکھیں کھول کر حضور کو سب سے پہلے دیکھا. اور کمال کی بات دیکھیے کہ جب رسول پاک دنیا سے جا رہے ہیں تو حضور علیہ السلام کو غسل دینے والے علی آتے ہیں تو حضور غسل دیتے ہیں، حضور جا رہے ہیں تو علی غسل دیتے ہیں. یہ اعزازات، یہ نسبتیں ہیں. حضور علیہ السلام کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. آپ نے فرمایا علی منی وانا منہ لا یؤدی عنی الا انا وعلی. میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، اور تم تک کوئی بات آئے گی تو بس وہی ہوگی جو میں دوں گا، یہ علی دے گا. علی سب سے بڑا قاضی، وہ اقواہم علی، سب سے بڑا قاضی علی، سب سے بڑا بت شکن علی. علی مدینۃ العلم کے دروازے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے لیے سورج کو پلٹا دیا جاتا ہے کہ علی کی نماز رہ گئی ہے. علی وہ ہیں جو حضور علیہ السلام کے بستر پر لیٹتے ہیں، اور علی وہ ہیں کہ پیارے فرماتے ہیں کہ علی کی محبت ایمان کا حصہ ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اور فرمایا علی سے محبت کرے گا صرف مومن، اور علی کی بغض ہوگی صرف منافق کے دل میں. بلکہ علی المرتضیٰ نے خود فرمایا کہ مومن کے دل میں میری محبت ہوگی، منافق کے دل میں میرا بغض ہوگا. اس کی مثال یوں کہو کہ اگر میں مومن کی ناک پر اپنی تلوار کا ہتھا دستہ وہ بھی مار دوں تو بھی مومن مسکرائے گا اور مجھ سے محبت کرے گا. اور منافق کو میں خزانے بھی دے دوں گا پھر بھی اس کے دل میں میرے لیے میل ہی رہے گا. منافق کبھی بھی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے جذبے رکھ ہی نہیں سکتا. تو حضرت مکرم محترم نبی کریم علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا کہ علی تمہاری مثل کیسی ہے؟ یا علی فیک مثل من عیسیٰ، تمہاری مثل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو آپ دیکھیں گے تو ایک طرف تو عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہیں، ایسے دشمن ہیں کہ ان کی ماں کو گالیاں دیتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، آپ کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں، سولی پہ چڑھانے کے سارے اہتمام کر ڈالتے ہیں. ایک طرف عیسیٰ کی دشمنی کا یہ عالم، اور دوسری طرف کیا حال ہے کہ اتنی محبت کی کہ ان کو عیسیٰ کو کیا کہہ دیا، یہ ابن اللہ ہے، یہ اللہ کے بیٹے ہیں. ایک طرف دشمنیوں کا، نفرتوں کا عالم یہ کہ ان کی اور ان کی والدہ کی ذات کو ہر طرح کی تکلیف دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف محبتوں کا عالم یہ کہ ان کو خدا کا بیٹا بنایا جا رہا ہے. علی تم میری امت میں عیسیٰ کی طرح ہوگے، کچھ تمہاری محبت میں اتنے آگے نکل جائیں گے کہ ہر حد کو کراس کر جائیں گے، اور تمہاری کچھ محبت بغض میں، تمہاری نفرت میں، تم سے دشمنی میں ایسے ہوں گے کہ وہ ایمان کے دائرے سے بھی نکل جائیں، وہ ایمان کے دائرے سے بھی نکل جائیں. اس لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کے مناقب فضائل تو بہت سارے ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے وہ ان میں سے اس مختصر وقت کا دامن کو دیکھتے ہوئے آپ دوستوں کے سامنے میں عرض کیے دیتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوں تو علی کے ملنگ بہت ہے، لیکن علی کا ملنگ نماز روزے سے تنگ نہیں ہوتا۔ علی کا ملنگ نماز روزے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ علی کے ملنگ وہ پلنگ پہ سوئے نہیں رہتے، وہ نماز روزے سے تنگ نہیں ہوتے۔ یہ کون سا علی کا ملنگ ہے کہ وہ یہ بھائی علی کا نام جس کو لینا نہ تو وہ علی کا ملنگ ہے، ٹھیک ہے۔ علی بھی نہیں صحیح تلفظ کرتے، علی ہے نا، بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی پوری زندگی اور پوری سیرت جس چیز سے عبارت ہے وہ دو چیزیں ہیں، وہ ہے علم اور عبادت۔ علم اور عبادت، یوں تو بہت سارے خصائص ہیں نا، ہم گن کے گئے پر کچھ باتیں بھی گنتی کی ہیں، کچھ چیزیں گنتی کی ہیں۔ حضرت علی سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میں اور آپ، ہم کہیں نہ کہیں کسی سلسلے میں تو بیعت ہے نا، قادری ہے، نقشبندی ہے، چشتی ہے، سہروردی ہے، صبح اٹھ کے شجرہ پڑھتے ہیں، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا نام آتا ہے وہ علی المرتضیٰ کا۔ ایسا ہی نا، نقشبندی سلسلے میں سلمان فارسی کا آ جاتا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، وہ چلتے چلتے حضرت جعفر صادق تک پہنچتے، لیکن ایک روایت میں سلسلہ نقشبندی حضرت علی تک بھی جاتا ہے۔ اور جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ علی تو دل میں سماتا ہے نا بھائی، علی تو ہے نا۔ تو صبح صبح اٹھ کے ہم شجرہ شریف پڑھتے ہیں اور علی رضی اللہ عنہ کا نام حضرت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو جس کا نام لیتے ہیں وہ علی المرتضیٰ کا لیتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان، ان کی سیرت پاک عبادت اور علم کے ساتھ عبادت ہے۔ آج ان کا ملنگ جو ہے ان سے محبت کرنے والا ہے، علم سے بھی وابستگی اس کی چھڈو جی، عبادت سے بھی اس کا تعلق، اور رحم دو جناب۔ حضرت علی تو وہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو علم کے بارے میں خود فرماتے ہیں۔ ایک تو حضور کا فرمان ہے نا، انا مدینۃ علم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جس کو علم چاہیے وہ دروازے پر آئے، یہاں سے ملے گا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ خود فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 ابواب پڑھائے ہیں۔ تفسیر کبیر میں نبی کریم علیہ السلام نے مجھے 1000 علم کے چیپٹر علوم پڑھا دیے ہیں، اور میں نے ان میں سے ہر ایک چیپٹر سے 1000 علوم نکالے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت علی فرماتے ہیں۔ ان کی علم کا ایک نظارہ یہ بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ الفاتحہ کی شرح لکھنے بیٹھ جاؤں تو میں 70 اونٹوں کا وزن تیار کروں۔ 70 اونٹ جس وزن کو کھینچتے ہوں، ٹنوں، وہ ٹنوں وزن اس کی تفسیر کی، یعنی ہزاروں لاکھوں جلدوں پر مشتمل صرف سورہ الفاتحہ۔ یہ تو علی المرتضیٰ ہے حضرت۔ آج تو علی کے بعد کے اتنے نیچے آ کر ایسے اللہ تعالیٰ نے حضرات اس امت میں پیدا کیے ہیں جنہوں نے دامن علی سے وابستگی ظاہر کی۔ تو پھر ایسا ہے کہ سورۃ الفاتحہ پر صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اوپر انہوں نے 3 جلدیں لکھی ہیں، 3 ہزار صفحے، ایک آیت پر، ایک آیت میرے پاس موجود ہے، مدارج السالکین فی شرح ایاک نعبد و ایاک نستعین، ابن قیم۔ اور ابن قیم ابن تیمیہ کا شرح ہے۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کے قلم سے کیسی باتیں لکھواتا ہے۔ جو تصوف کے منکر مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو شد الرحال کا فتنہ پیدا کرنے والے لوگ ہیں،
ٹھیک ہے کہ بس 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر کرنا درست نہیں ہے۔ اس پیڑھی میں سے ایک بندہ ایسا بھی نکلتا جو تصوف کے اوپر کتاب لکھ دیتا ہے اور ایک آیت کی تشریح سورہ فاتحہ کی ایک آیت، تو بہرحال پوری امت میں فقط ایک علی ہیں رضی اللہ عنہ جو یہ کہہ رہے ہیں سلونی، بڑے منبر میں کھڑے ہو گئے، پوچھو جو دنیا جہان کا، زمین کا، آسمان کا، ادھر کا ادھر کا، شرق کا غرب کا، شمال کا جنوب کا، دنیا جہان کا کوئی سوال تم کرنا چاہتے ہو مجھ سے کرو، میں تمہیں اس کا جواب قرآن سے دوں گا۔ یہ دعویٰ علی کا ہے۔ ٹھیک ہے نا، کیونکہ علی کی محبت کا معنی بغض صحابہ نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ یہ بھی ایک عجیب سی لت پڑ رہی ہے، پتہ نہیں کیا مصیبت آئی ہے کہ ٹھیک ہے اگر کسی صحابی کا ذکر نہ کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حب علی کی کمی ہے یا یہ رافضی ہو گیا، نہ، صرف علی 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 کرتے رہے، لیکن علی 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 کا معنی یہ نہیں ہے کہ باقی صحابہ جو ہیں وہ ان کو بغض ہو جائے، نہ، نہیں لیا نہ لو، لیکن بغض، کینہ، تنقیص، بے ادبی کسی صحابی کی بھی نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک وبا پھیلی ہوئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ماحول میں، بالکل ہمارے پاک و ہند کے اندر، بالکل اس کا کوئی اجازت نہیں ہے، اور علی خود اس کی اجازت نہیں دے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھا، مسکرا دیے، کہا کیوں مسکرائے؟ کہا کہ میں اس لیے مسکرایا کہ پیارے آقا نے فرمایا تھا علی جس کے ویزے پر مہر لگائے گا نا وہی جنت میں جائے گا۔ اب ابوبکر صدیق یہ کہہ رہے ہیں تو حضرت علی بھی مسکرا دی، کہا آپ کیوں مسکرائے بھائی؟ کہا میں بھی مہر اسی کے ویزے پر لگاؤں گا جو ابوبکر سے محبت کرتا ہو۔ آپس میں رحماء، جو قاری صاحب نے تلاوت کی وہ یہی تلاوت، رحماء بینہم، یہ سارے صحابہ آپس میں ایسے تھے، ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرے گا، ان میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فرمودات سے سنا کر تو بات ختم کریں گے کیونکہ افطاری کا وقت آ رہا ہے آہستہ آہستہ، اور ان فرمودات کو ذرا غور دل کے کانوں